بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کافی عرصے سے ہمارے ہارون صاحب ہر روز قرآن کا ایک یہ صفحہ تلاوت بھی بڑے اچھے قاری کی ہے اور ترجمہ بھی صحیح ہوا ہے، لیکن ایک کمی جو محسوس ہو رہی ہے وہ یہ کہ اس کی تشریح بھی لوگوں کے سامنے آئے تاکہ قرآن کی اصلی دعوت القرآن لوگوں کے سامنے آئے۔ تو میرا دل چاہا کہ جس طرح یہ بھیجتے ہیں اسی طرح تلاوت کے ساتھ تھوڑی سی تشریح بھی کر دی جائے، تو لہٰذا اس سے میں یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ اس کو آپ غور سے سنا کریں اور آگے اس کو فارورڈ کیا کریں۔ یہی تبلیغ ہے اس دور کے اندر، جہاد کبیر ہے جو رائج الوقت شرک ہر طرف ہو رہا ہے، اس کا رد۔ اور قرآن کو جب آپ آج کے حالات کے اوپر فٹ کریں گے تو پھر آپ کے سامنے اصلی قرآن کی دعوت آئے گی۔ تو اس اینگل سے بھی ذرا بھائی اس کے اوپر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصيبهم غير منقوص۔ تو یہ لوگ جو غیر خدا کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم خلجان میں نہ پڑنا، یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا بلا کم و کاست دینے والے ہیں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ آج جن کی بندگی کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ، یہ بالکل اسی طریقے سے کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے کافر کرتے رہے۔ ہر دور کا کافر مشرک اسی طرح کرتا رہا۔ ان کی ذہنیت ایک ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ انہوں نے کوئی چیزیں گھڑی ہوتی ہیں جس کو یہ پوجتے ہیں، پکارتے ہیں، ان کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا کہتے ہیں، ان کے واسطے وسیلے دیتے ہیں، ان کے رکوع اور سجدے کرتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ زیادہ غم نہ کریں، یہ تو منصوبہ ہی اللہ تعالیٰ کا یہی ہے، اور جس طرح ان سے پہلے جو کافر مشرک گزرے ہیں وہ اپنے حصے کا خمیازہ بھگت چکے ہیں، چاہے دنیا میں عذاب اور آخرت میں ذلت، بالکل اسی کے ساتھ یہ بھی ہمکنار ہونے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے جس طرح آج کل کے جو یہ مسلمان ہیں کلمہ گو، یہ بھی اسی طرح شرک کر رہے ہیں جس طرح مشرکین مکہ کر رہے تھے، اور مشرکین مکہ اسی طرح کا شرک کر رہے تھے جس طرح قوم نوح کر رہی تھی۔ تو اس طرح ہر دور کے شرک کرنے والے ایک ہی جیسی ذہنیت رکھتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ آپ بالکل اطمینان رکھیں، اس سے پہلے بھی ہدایت کا پورا انتظام کیا گیا تھا، مشرکین پر حجت تمام کی گئی تھی، اور آج بھی یہ کلام جو نازل کیا جا رہا ہے یہ انہی کے اوپر حجت تمام ہو رہی ہے، اور یہ اسی طرح مخالفت کر رہے ہیں جس طرح پہلے مخالفت کر رہے تھے۔ تو آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو دعوت اٹھی ہوئی ہے، توحید کی دعوت، رد شرک اور کفر بالطاغوت، یہ اصل میں اسی انداز سے اللہ کے رحمت اور فضل و کرم کی وجہ سے اٹھی ہے جس طرح اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے اندر اللہ نے اپنی توحید کی دعوت اٹھائی، اس کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے، تاکہ بڑے عذاب سے پہلے یہ انسان بچ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ إِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آج یہ اپنے کفر و شرک کے اوپر ڈٹے ہوئے اور سمجھتے ہیں ہم نے بڑی
یہ کمائی کی ہے، ان کو پورا کا پورا بدلہ، ایک ایک چیز جو انہوں نے شرک اور کفر کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، پورا کا پورا بدلہ ان کو چکایا جائے گا۔ اور جو خاص کر مومنوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ان کے خلاف پرچے کٹاتے ہیں، جیلوں میں ان کو بھجواتے ہیں اور جو بھی تنگیاں تکلیفیں دیتے ہیں اپنے علاقے سے نکالتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری گناہوں کی گٹھڑی ان کے اوپر ہوگی، ان کو پوری طرح ان کو پورا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ سو اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں نصیحت کی گئی ہے مسلمانوں کو، نبی علیہ السلام کو بظاہر مخاطب کیا گیا ہے اور عام مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ بالکل کسی مشرک کی پرواہ نہیں کرنی ہے اور آپ نے بالکل جم جانا ہے مومنوں، ذرا برابر اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور ذرا برابر کمزوری نہیں دکھانی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال دیکھ رہا ہے، تمہارے ساتھ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ تمہارے خلاف مخالفتیں کر رہے ہیں اور تمہیں جو اللہ کے راستے میں مشکلات آ رہی ہیں، وہ رب تمہارا ہر لمحے تمہارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپٹے گی، اور خدا کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں۔ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ یہ بہت زبردست زور دیا گیا ہے اس کے اندر کہ ذرا برابر ان کافروں اور مشرکوں کی طرف نہیں آپ نے جھکاؤ کرنا ہے، اور ذرا برابر ان سے مرعوب نہیں ہونا ہے، اور ذرا برابر ان سے نہیں ڈرنا ہے، اور اگر ذرا بال برابر بھی ان کی طرف آپ نے جھکاؤ کیا تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے بہت بڑے عذاب کی اس میں دھمکی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی طرف جھکنے سے اپنی پناہ میں رکھے۔ دیکھیے یہی وہ آیت ہے جو آج کے دور کے اندر بھی ہم جب فرقہ پرستوں، بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، سلفیوں اور ان چشتیوں اور قادریوں کو دعوت توحید دیتے ہیں، دعوت ایمان دیتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی زور دیا جاتا تھا کہ ذرا برابر ان کی طرف نہ جھکنا، ذرا برابر بھی آپ کے دل کے اندر ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور دیکھیے آج جو مومنوں کی جماعت کے اندر محمد حنیف نے بھی سجدہ تعظیمی کا شرک یہ گھسا دیا ہے، تو بچے وہی ہیں جو اللہ کی توحید کو بیان کرتے رہے ہیں، ایمان کے اوپر قائم رہے ہیں، اللہ کا عزت اور اللہ کا وقار ان کے اندر موجود تھا، اور ذرا برابر بھی پھر انہوں نے کسی چیز کی نہ امیر کی پرواہ کی نہ غریب کی پرواہ کی، سب کو ایک ہی ہاتھ میں لیا ہے۔ اور وہی والی بات ہے کہ کوئی ناراض ہو، کسی پر چوٹ پڑے، تو اس معاملے میں بہت زیادہ یہ تاکید ہے مخلص مومنوں کو خاص کر کے ذرا برابر بھی ان مشرک مفسرین کی طرف اور ان کی بڑی اجتماعیت اور بڑے ان کے وسائل اور ان کی مساجد اور کسی چیز کی بڑی پگڑی کی ان کی ذرا برابر پرواہ نہیں کرنی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے، یہی وہ مولوی ہیں، یہی وہ فریب کار ہیں جو پگڑی باندھ کے آئے ہیں، تقویٰ کے روپ میں آئے ہیں، اور پھر ایمان کے اندر شرک کے انجیکشن انہوں نے دیے ہیں، لہذا لوگ ان سے متاثر ہو گئے ہیں۔ مخلص مومنوں تم نے ذرا برابر ان کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اس میں جب ہر طرف سے کفر و شرک کی یلغار ہو اور مصیبتیں اور مشکلات ہوں
اور خاص کر آپ نے کفر بالطاغوت کیا ہوا ہے، معاشرے سے ٹکر لی ہوئی ہے، ہر ایک سے ٹکر لی ہوئی ہے، دولت والوں سے، اقتدار والوں سے، اور بڑے بڑے طاغوتوں سے، اور خاص کر مذہبی ٹھیکیداروں سے، مولویوں اور پیروں سے، تو ظاہری بات ہے پریشانیاں ہوں گی۔ تو اس کا ایک بہترین علاج بتایا گیا ہے کہ مومنو، تم ہر طرف سے کٹ ہو کے اللہ کی طرف اپنا رخ کرو، صلاۃ قائم کرو، اور اس راستے میں ظاہری بات ہے جب دعوت اٹھاؤ گے تو جو گزشتہ زندگی میں یا پھر ایمان کے بعد بھی کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں، یا کچھ اللہ کی نافرمانی ہو جائے، یا کچھ گناہ ہو جائیں، تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ فوراً توبہ استغفار کرو اور پھر نیک کام کرو، کیونکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی یعنی گناہ ہو جائے فوراً پھر کوئی نیک کام کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں نا یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس میں بڑا زبردست یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ اصبر فإن اللہ لا يضيع اجر المحسنین، اور صبر کیے رہو کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ دیکھیے صبر، اگر کوئی جنت کی قیمت صرف ایک لفظ میں پوچھنا چاہتا ہے تو یقین کیجئے پورے قرآن اور حدیث کا نچوڑ یہ ہے کہ صبر کرو، صبر۔ اور جیسے جنت میں مومن داخل ہوں گے فرشتے یہی بات کہیں گے کہ ان جنتوں میں داخل ہو جاؤ اور یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے اس صبر کی وجہ سے ہیں جو تم نے دنیا میں کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا اور احسان کرنے والوں کا، مخلص مومنوں کا اجر کبھی ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ جو چیز ایک ذرہ بال برابر بھی عمل ہوگا، مثقال ذرۃ، وہاں اپنے نام اعمال میں دیکھ لیں گے مومن۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا جو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جو بندہ عمل کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر اس کو وہاں اس کو دے گا۔ لولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا۔ اور دیکھیے یہ بھی بڑی حکمت کی باتوں میں سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شکوے والے انداز میں اپنے بندوں کو کہا ہے کہ اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے اندر کیوں نہیں ایسے عالم دین اٹھے ہیں جنہوں نے شرک سے لوگوں کو منع کیا ہو، اور اگر اٹھے بھی تو بہت ہی تھوڑے اٹھے تھے۔ تو یہی معاملہ ہے، کفر و شرک کے اندر جب قوم ڈوب جاتی ہے تو پھر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کی اصلاح کی طرف لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں۔ تو بالکل آج بھی ہماری قوم کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کتنے علماء ہیں، سب کے، بریلویوں کے، دیوبندیوں کے، اہل حدیثوں کے، سلفیوں کے، بہت کوئی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک عالم دین ہو جس نے ایمان خالص کی کوئی بات اٹھائی ہو اور لوگوں کو شرک کرنے سے، مکمل شرک کرنے سے، اللہ کی بغاوت کرنے سے منع کیا ہو۔ اس اپنے دور کے اندر ہمیں کوئی عالم دین ایسا نظر نہیں آتا ہے، یقین کیجئے سوائے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، جنہوں نے توحید کی دعوت دی ہے، رد شرک کیا ہے اور طاغوت کا کفر کیا ہے، ایک ایک طاغوت کے اوپر انگلی رکھی ہے، چاہے وہ 11 صدیوں پرانا ہو، احمد بن حنبل سے لے کر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی اور نیچے سارے اعلیٰ حضرت اور ابو العلا، بریلویوں، دیوبندیوں، عقائدی علماء دیوبند اور اہل حدیثوں، سب کی خبر لی ہے۔ اسی وجہ سے یہ توحید کی دعوت کے دشمن ہو گئے ہیں، اور بہت چند لوگ ہیں جو اس دعوت کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں، ایک جماعت کی شکل اختیار کر لی۔ پھر شیطان کا وار ہوا ان کے امیر کے اوپر، محمد حنیف کے اوپر، اور اس نے پھر شرک کے انجیکشن دیے کہ سجدہ تعظیمی کا شرک لے آئے، پھر یہ لے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ایک عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، پھر یہ شرک لے آئے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے۔ تو اس شرک کے خلاف بھی اگر کوئی اٹھے ہیں تو بہت کم لوگ اٹھے ہیں، بہت کم لوگوں نے ساتھ دیا ہے، اور زیادہ تر انہی کے ساتھ چمٹے رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں ایک انداز ہوتا ہے کہ ہر دور کے اندر بہت ہی کم لوگ ہیں، تو لہٰذا یہ کم تعداد کا ہمیں تانا نہ دو۔ قرآن پڑھا ہوتا تو کبھی ایک بات نہ کہتے۔ قرآن کا پڑھنے والا کم تعداد سے گھبرائے گا؟ قرآن کا پڑھنے والا حامل قرآن وسائل کی طرف دیکھے گا یا تعداد کی طرف اور اکثریت کی طرف دیکھے گا؟
جس طرح یہ آج جمہوریت کے شرک میں بھی مبتلا ہے. کہتے ہیں اکثریت اکثر مشرکین، اکثریت مشرک ہوتی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو توحید کی طرف ہوتے ہیں. تو لہٰذا مخلص ساتھیوں کو ذرا نہیں گھبرانا چاہیے، ایمان خالص کے اوپر ڈٹ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہوگا انشاءاللہ. گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں از راہ ظلم تباہ کر دے. یہ بات بڑی ہی زبردست ہے اور قابل غور ہے. مالک نے اپنے انصاف کا اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے بستیوں کو تباہ و برباد کیا ہے شرک کی وجہ سے، جس طرح فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، سورہ روم میں، کہ زمین پر چلو پھرو اور دیکھو اور مطالعہ کرو اور لوگوں سے پوچھو کہ تم سے پہلے جو بستیاں گزری ان کے اوپر اللہ کے عذاب کیوں آئے تھے. ان کو تہس نہس کر دیا گیا تھا اس وجہ سے کہ ان کی اکثریت مشرک بن گئی تھی. اور یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بستیوں کے اوپر عذاب لائے ایسے نہیں لائے ہیں کہ جب ان کے باشندے ظالم بن گئے تھے، مشرک بن گئے تھے، اور اس وجہ سے ان کے اوپر اللہ کے عذاب آئے ہیں. اور عذاب سے اگر کوئی بستی بچتی ہے تو جس علاقے کے اندر یہ توحید کی دعوت اٹھی ہوئی ہو، شرک سے منع کیا جا رہا ہو اور لوگ توبہ استغفار کر رہے ہوں، نکل رہے ہوں شرک سے، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب نہیں لاتا ہے. تو یہ معاملہ ہوا ہے. آج پاکستان کے اندر بھی اگر یہ توحید کی دعوت نہ اٹھی ہوئی ہوتی اور ایمان خالص کی طرف جو بلایا جا رہا ہے، چاہے چند ہی سے ہی بہت تھوڑی تعداد میں ہے، اگر یہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے کہ سارے کے سارے اس سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر، واسطے وسیلے کے شرک کے اندر، اور پکاروں کے شرک کے اندر، نظر و نیازوں کے شرک کے اندر، اگر یہ سارے کے سارے مبتلا ہو جاتے تو پاکستان کے اوپر کیا، اس بستیوں کے اوپر اللہ کے پتھروں کی بارش کر دیتا. تو یہ تو پتھروں کی بارش اسی وجہ سے نہیں ہوئی ہے کہ کچھ اللہ کے بندے موجود ہیں جو ایمان خالص پر قائم ہیں، بال برابر ایک لمحے کے لیے بھی ان کے عقیدے کے اندر شرک نہیں آیا ہے، اور جس توحید کی دعوت کو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، اس جھنڈے کو بلند رکھا، اس کو گرنے نہیں دیا اللہ کے ان بندوں نے. باقی سارے شیطان کے مرید بن گئے. کتنے تھے بڑے بڑے جن سے امیدیں وابستہ تھیں، بڑے بڑے قاری تھے، بڑے بڑے مفسر تھے، شرک کے اندر تہجد گزار تھے، شرک کے اندر اس طرح مبتلا ہو گئے اور تقویٰ کے روپ میں آئے ہیں، پگڑی باندھ کے آئے ہیں، ٹخنے ننگے کر کے ہیں، لیکن مومنوں نے ان کو پہچان لیا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.